السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، صدق اللہ العظیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، معزز دینی بھائیوں، ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے موجودہ مسلم معاشرے کی جو کوتاہیاں اور جو بدعمالیاں، جو بے اعتدالیاں ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ معاشرے کے سدھار کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنانے کے لیے ان باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہت ہے۔ حضرت مولانا حمید الدین حسامی عامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت ساری باتوں کو بھلا دیتی ہے۔ جب سے مفتی صاحب نے تفصیل سے دکھتی رگ پر انگلی رکھی، بیماری کی نشاندہی کی، علاج بتایا، اب اگر میں کچھ زیادہ بولوں گا تو وہ باتیں آپ بھول جاؤ گے۔ ہمارے حضرت مولانا اکبر صاحب دامت برکاتہم بول رہے تھے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنا ہے، 2.5 گھنٹے تو پالا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تاخرات کی واٹ لگانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے جیسا دکھ رہا۔ تاخرات کچھ عبادت کے لیے بھی لگنی چاہیے۔ چلو، دینی باتیں علماء کی سننی چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق علماء کی زبان میں تاثیر رکھی، ان کی تحریروں میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ اہل حق علماء کی باتوں کو سننا، ان کی تحریروں کو پڑھنا کبھی نہ کبھی آدمی کے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی میری گزارش ہے کہ پورے کولروں کو بند کر دیجیے، اتنی گرمی نہیں ہے، برداشت کیجیے، پورے کولروں کو بند کر دیجیے، شور شرابہ زیادہ ہے اس میں۔ ابھی 19 رمضان کو اورنگ آباد میں پروگرام تھا، بائی جی پورا مسجد گنج شہیدان میں، تو وہاں کھانے کا انتظام ایک مولانا کے پاس تھا، حضرت مولانا یونس صاحب ندوی دامت برکاتہم کے پاس۔ ماشاءاللہ عالم دین ہے اور پلائی ووڈ کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ 5 یا 7 بھائی ہیں، میں بھول رہا ہوں، پورے علماء ہیں۔ تو جیسا ہم وہاں پہنچے، ہمارے جو میزبان تھے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ مولانا یونس صاحب ہے اور ان کے پورے بھائی عالم ہیں۔ تو میں نے اگلا جملہ ان سے کہا، یا تو ان کے والد صاحب دعوت و تبلیغ سے وابستہ تھے ہوں گے،
یا اللہ والوں سے علماء سے تعلق رکھنے والے تھے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کے والد دعوت و تبلیغ سے بھی وابستہ تھے اور علماء کے اکابر کے حد درجے کے خادم تھے۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک نے 7 کے 7 بیٹوں کو عالم بنایا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اہل حق لوگوں کی باتوں میں، ان کی تحریروں میں، ان کی صحبت میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ آج کے فتنوں کے زمانے میں جب کہ آدمی کا ایمان بچا ہوا رہنا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں کسی نہ کسی بہانے سن لینا چاہیے علماء کی باتوں کو، گرچہ ہمارے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، تاخراتوں کے بیانات، اور ہم بھی دل پر پتھر رکھ کر بیانات کرتے ہیں صرف آپ حضرات کے اس کے لیے، لیکن کم سے کم درمیان کا راستہ ایسا تو ہو کہ جس کے اندر کچھ بیانات ہو، کچھ ضروری باتیں سامنے آئے، عمل کی نیت سے سن لی جائے، اور کچھ رات کا حصہ عبادت میں بھی گزرے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ کی کمیٹی اور یہاں کے نوجوانان، ذمہ داران، اہل محلہ کو سحری کا انتظام ہے، تقریباً 12:30 ہونے کو ہے، 4 گھنٹے باقی ہے سحر کا وقت ختم ہونے، کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو بہت اہم باتیں آپ نے سنی ہیں، اور کچھ باتیں ٹوٹی ہماری بھی سن لیجیے، پھر اس کے بعد نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح تو پکا پڑھیں گے۔ 1 گھنٹے کی نماز ہے، بہت سے بہت آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40-45 منٹ کی نماز ہے صلاۃ التسبیح، تاکہ اس رات میں لمبا قیام کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ باہر جب میں آیا تھا تو کچھ نوجوان گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا دیکھو اب بھی بیٹھ کے ہی، کہ اگر ہے تو اندر بلا لو سب۔ مفتی صاحب وہ موبائل پہ وقت نہیں خراب کرنے کے اوپر بیان کر رہے تھے، یہاں لائف چل رہا تھا، موبائل پہ وقت خراب کرنا مسجد کے باہر تو مناسب نہیں ہے، قدر کرنی چاہیے دینی مجلسوں کی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں، بخاری، مسلم میں، مشکات شریف میں اور بھی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کا اس حدیث سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ قرآن مجید شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے، یعنی پوری قرآن کی یہ ماں ہے۔ ماں کا مطلب پوری قرآن کا خلاصہ، اس کی پوری سمری سورہ فاتحہ کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل یہ پورے احادیث کی سمری ہے، اس کو ام السنہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، قرآن مجید کا خلاصہ، حدیث جبرائیل بھی جو ہے یہ پورے احادیث کا بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ ام السنہ ہے۔ اس میں صحابہ کرام کچھ باتیں اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ پوچھ نہیں سکتے تھے، زبان نہیں کھلتی تھی وہاں جا کے۔ میں نے یہ کیفیت ہمارے اکثر اکابر کی دیکھی، وہ بیانوں میں لائیو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو گھنٹوں کے بیانات، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ بہت بیانات کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، لیکن ان کی جو نجی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل خاموش ہوتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، بیانات کتنے ہوتے ہیں حضرت کے، لیکن آپ ان کے ساتھ میں 10 گھنٹے بھی بیٹھو تو 10 باتیں نہیں بولیں گے وہ، آپ خاموش، اور سامنے والے کی زبان نہیں کھلتی ان کے سامنے۔
حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم 15 سال سے حضرت کے پاس آنا جانا ہے. 15 سال میں صرف ایک دفعہ زبان کھلی ہماری ان کے پاس. ہم اپنے بچے کو لے کر گئے تھے, گزارش کی کہ حضرت یہ غریب کا بچہ ہے, خادم کا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دیجئے. 15 سال میں یہ ایک چھوٹا جملہ تھا میرا کئی گھنٹوں میں ان کے سامنے. ہمت ہی نہیں ہوتی وہاں پر زبان کھولنے کی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, اہل حق جو علماء ہوتے, یہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا رعب پڑتا سامنے والوں. اکثر ہمارے نوجوانوں سے کہا جائے کہ بھائی اپنی زندگی کے مسائل علماء سے پوچھنا, تو نوجوان یہ کہتے ہیں ان کے پاس جانے سے ڈر لگتا. کیوں؟ انہوں شیر ہے, آپ کو چیر کے پھاڑ کے کھا جاتے. ڈر نہیں لگتا, وہ ایک روم ہے. وہ آپ یہی نہیں, کسی بھی اہل حق کے پاس جاؤ آپ کو وہی چیز ملے گی. لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے, ہمت کرنا ہے, ہمت کر کے جا کے سوال کرنا ہے اور اپنا جواب وہاں سے نکالنا ہے. کیونکہ آپ کو سکھانے کے لیے اب جبریل علیہ السلام آنے والے نہیں. یہ جو حدیث ہے نا, میں نے بتایا کہ اس حدیث کا زیادہ تعلق حضرت جبریل علیہ السلام سے. تو صحابہ کے ذہن میں کئی سوالات تھے, اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہتے تھے, لیکن ڈر کی وجہ سے آپ کے وہ جو رعب جو تھا جس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی تھی, نہیں پوچھ پائے صحابہ. تو اللہ نے کیا کیا, حضرت جبریل امین کو سوال کرنے والا بنا کے بھیجا. تو حضرت جبریل امین ایک مرتبہ تشریف لائے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, مسجد میں داخل ہوئے, سیدھا لوگوں کو پھاڑتے ہوئے پھلانگتے ہوئے پیارے نبی کے پاس تک پہنچ گئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا سفید کپڑے والا, کالے بال والا. یعنی اگر وہ آدمی سفر کر کے آیا تو اس کے کپڑے بالکل سفید نہیں ہونا تھا, کیونکہ اس زمانے کے اندر اے سی کی کاروں میں تو سفر نہیں ہوتا تھا نا. آپ حیدرآباد میں کھادی کے کپڑے پہن لے اگر کڑک کستری مار کے, اے سی کی کار چالو کر کے عادل آباد آئے تک بھی کپڑے ویسے ہی رہتے آدمی کے, نہ دھول نہ کوئی دھبا. لیکن اس زمانے کے اندر اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ, پیدل, خچروں پہ, گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. تو آدمی ریگستان میں چل چل کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے. تو وہ جو آدمی آیا تھا بالکل سفید کپڑے, اچھا بالکل کالے بال. اگر آدمی سفر کرا تو اس کے بالوں پر دھول اڑ کر بال کالے تو نہیں ہوتے. تو چلو پھر یہ کسی کے رشتہ دار تھے ہوں گے, آ کے فریش ہو کے آئے ہوں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يعرفه منا احد, ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا, یعنی وہ کسی کے رشتہ دار بھی نہیں تھے. تو بھائی یہ اجنبی آدمی مسجد نبوی میں آ گیا جس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے, بال بالکل اچھے, اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں, اور آیا بھی تو آیا راستہ پھاٹتے ہوئے, لوگوں کو چیرتے ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنے گھٹنے ہمارے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حدیث میں ہے کہ رانوں پر رکھا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے رانوں پر ایسا رکھ کر بیٹھے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے رانوں پر اپنے ایسے ہاتھوں کو رکھ کے بیٹھے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی ہم تو نبی کا اتنا ادب کرتے ہیں, وہاں جو ہے رعب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زبان نہیں کھلتی, اور یہ آدمی اتنا فری اور نیا آدمی ہے. اور صحابہ پورے حیرت میں ہیں, تعجب میں ہیں صحابہ. اب وہ آدمی بیٹھ کر وہ سوالات کرنا شروع کیا جو سوالات صحابہ کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے 3 بیسک ایسے سوالات کیے جن کا اسلام پورے دین سے جن کا تعلق, یعنی پورے دین کو اگر ہم سمیٹ دیں, خلاصہ کر دیں, تو جو خلاصہ بن سکتا ہے وہ 3 سوالات میں انہوں نے سمیٹ لیا. وہ آنے والے نے سوال کیا, اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا. پھر ایک ایکسٹرا چیز انہوں نے سوال کی, اللہ کے نبی اس کا جواب تو دینا نہیں چاہتے تھے, لیکن اس کی کچھ علامتیں اللہ کے نبی نے بتا دی. جب وہ آدمی چلا گیا, اب پورے صحابہ شاک, یہ کیا ماجرا ہے بھائی, یہ کون تو بھی آدمی ہے اور ہمارے دل کی بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھ کے گیا یہ.
اور ہم جو کچھ پوچھنا چاہتے تھے وہ ہم سب کی طرف سے یہ پوچھ کے چلا گیا۔ فَلَبَثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جبریل تھے، جبریل امین فرشتہ انسان کی صورت میں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے۔ یعنی اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو 3 سوالات تھے وہ پورا دین تھے۔ اب وہ 3 سوالات کیا تھے میں اس کے اوپر آتا ہوں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، یعنی 3 سوالات میں ایک سوال ایمان کے بارے میں تھا، ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، اور ایک سوال احسان کے بارے میں تھا۔ یہ 3 سوالات پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور ایکسٹرا جو انہوں نے ایک سوال کیا تھا وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھے۔ تو یہ جو 3 سوالات انہوں نے کیے تو اس میں سے پہلا سوال تھا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو۔ تیسرا آپ نے فرمایا وکتبہ، آسمانی کتابیں جو اللہ نے اوپر سے اتاری پیغمبروں کے اوپر، نبیوں پر، اس پر ایمان رکھو۔ اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا وَرُسُلِهِ، اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ان پر ایمان رکھو۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ اور چھٹویں چیز، آخری چیز، ایمان کے سوال کے جواب میں فرمایا وَتُؤْمِنَ، یعنی ایکسٹرا یہاں پر اللہ کے نبی نے تؤمنہ کا لفظ استعمال کیا۔ وہاں جو 5 چیزیں بتائی اس میں صرف پہلے تؤمنہ کا ورڈ ہے، تم ایمان رکھو اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یہ جواب تھا۔ لیکن یہاں ایکسٹرا آپ نے وتؤمنہ کہہ کر فرمایا وتؤمنہ بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تم اس بات پر ایمان رکھو کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ یہ ایمان کے بارے میں سوال ہوا تھا جس کا جواب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب میں اس کی تفصیل پہ بھی آؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے بارے میں سوال ہوا، 5 چیزیں یہاں، ایمان کے جواب میں 6 چیزیں، اسلام کے جواب میں 5 چیزیں۔ تیسرا سوال مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ ایک احسان وہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان میں زیادہ معلوم ہے، مشہور ہے، لیکن ہمارے دین میں بھی ایک چیز ہے احسان بول کر۔ سوال ہوا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے 2 سمبل بتائے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو اس خیال کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھو اس خیال کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ روزہ اگر ہے تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ برابر جتنی بھی عبادتیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر
آپ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اس سے جو چھوٹا مرتبہ ہے جو امتیوں کے لیے بالکل مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو تو اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھو تو اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھو تو اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، قربانی دو، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، صدقہ خیرات کرو، ذکر و اذکار کرو، حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، جو بھی نیکی کرو اس خیال کے ساتھ میں کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا اب یہاں پر 3 سوال، شروع کے 2 سوالات کے جوابات میں 11 چیزیں، اور تیسرے سوال کے جواب میں 2 چیزیں بتائی اللہ کے نبی نے۔ فرمایا کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، سارا دین اس کے اندر آ گیا۔ اب یہاں جو ہے پہنچ کر ایک چھوٹی چیز اپنے دماغوں میں بٹھائے۔ ہمارا جو جسم ہے نا، ہمارے جسم کے 3 پارٹ ہیں، ہمارے جسم کے 3 حصے۔ ہمارے جسم کا پہلا حصہ ہے یہ باڈی ہماری جو اوپر نظر آتی ہے، اس جسم کا دوسرا حصہ ہے ہمارا دل جو اندر ہوتا ہے، اور اس جسم کا تیسرا حصہ ہوتا ہے ہمارا احساس، فیلنگ جسے کہتے ہیں۔ بولتے ہیں نا میرے اندر یہ فیلنگ آ رہی، تو فیلنگ کہاں آتی ہے؟ آپ کے جسم پہ آتی، آپ کے دل میں آتی فیلنگ، کہاں آتی؟ اندر آتی نا، اندر آتی۔ تھوڑے لوگوں کو اوپر بھی آتی، بڑے بڑے چڑھنا شروع ہو جاتا ان کے اوپر۔ تو یہ جو فیلنگ ہے یہ فیلنگ انسان کے دل میں آتی۔ ایک ہو گیا بدن، جسم، دوسرا ہو گیا دل، تیسری ہو گئی فیلنگ۔ یہ جو 3 سوالات کرے تھے نا، وہ 3 سوالات میں بھی پہلی چیز دین کا جسم سمجھیے آپ، دوسری چیز دین کا دل ہے، اور تیسری چیز دین کی فیلنگ ہے، سمجھیے آپ۔ یا اس کو اور آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو جسم سمجھ میں آ گیا، دل سمجھ میں آ گیا، دل کی کیفیت سمجھ میں آ گئی، تو پھر آدمی کی پوری ایکٹیویٹیز سمجھ میں آ جائے گی۔ دین کے بارے میں اگر یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لی تو آپ کو پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ تو پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے، اللہ پر ایمان رکھو، ان تؤمن باللہ۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب؟ آج ہم مسلمانوں کے اندر 2 بیماریاں موجود ہیں۔ پہلی بیماری ہے اعمال کی خرابی کی، کہ ہمارا عمل صحیح نہیں۔ جب سے حضرت مفتی صاحب ہم کو اپنے اعمال کو سنوارنے اور سدھارنے کے بارے میں تلقین کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، ایک ہے ہمارے اعمال کی خرابی اور دوسرے ہے ہمارے ایمان کی خرابی۔ جب ہمارا ایمان صحیح ہوتا ہے تو یہ سر صرف اللہ کے اس در یعنی مسجد میں جھکتا ہے، اور جب ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے تو یہ سر کسی کے بھی قدموں میں جا کر گر جاتا ہے۔ اگر آدمی کا ایمان پکا ہے تو آدمی کے سامنے پوری دنیا کی طاقتیں، حکومتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اگر آدمی کا ایمان کمزور ہو گیا تو آدمی کہیں بھی جا کر کسی سے بھی کمپرمائزنگ کی پالیسی پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایمان کا فرق، اعمال تو ہے ہی ہے، لیکن اعمال کی خرابی ایمان کی خرابی سے جنم لیتی۔ ایمان جو ہے امام صاحب ہے، اعمال جو ہے وہ پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھنے والے۔ ابھی دیکھا آپ نے کعبۃ اللہ میں رمضان میں، ابھی کل 2 دن پہلے اخباروں میں آیا کہ 15 لاکھ لوگوں نے تراویح کے اندر شرکت کی، 15 لاکھ لوگ۔ تو یہ 15 لاکھ لوگ اعمال کے درجے میں ہیں، اور یہ 15 لاکھ لوگوں کی امامت کرنے والے جو امام ہیں وہ ایمان کے درجے میں ہیں۔ اگر 15 لاکھ لوگ زمزم کے پانی سے نہا کر آ کر نماز پڑھے اور امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھا دے تو 15 لاکھ کی نماز ستیہ ناس ہو گئی۔
آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ اکیلا آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھایا تو کیا ہوا، سب تو زمزم کے پانی سے نہا کے آئے نا، زمزم کے پانی سے نہا کے آنا یا زمزم کے پانی سے وضو بنا کے آنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا، معنی رکھتی ہے چیز وہ امام صاحب اگر کھارے پانی سے بھی وضو بنا کر آ جاتے تو سب کی نماز ہو جاتی۔ تو امام جو ہے وہ ایمان ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے کیا ہے، اعمال ہیں۔ اعمال تو بگڑتے رہتے ہیں لیکن بنیاد اعمال کو بھی سدھارنا ہے، ایمان کو بھی سدھارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ایمان کے بارے میں کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی یہ فیلنگ درست ہونا ضروری ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی ذات سے حل ہونے والا ہے، اپنے جیسے بندوں سے ہمارے مسائل کا حل ہونے والا نہیں۔ بھائی تھوڑی باتیں ذرا رکھی دکھیں گی شروع میں، آپ مزے لینے بیٹھے نا آپ لوگ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کانوں کے مزے لینے کے لیے قرآن سنو، بیان سنو، کچھ بھی سنو، وہ کانوں کی عیاشی ہے بولتے تھے۔ آج کا موڈ کانوں کی عیاشی کا تو موڈ نہیں ہے نا، بیچ میں لوگ اٹھ کے جا رہے تو سمجھ میں آ رہا، ورنہ لوگ بولتے کہ آپ کے بیان میں کوئی اٹھ کے نہیں جاتا، باہر ہے سو والے آ کے اندر بیٹھتے، اندر والے باہر جا رہے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے داغ لگ کے۔ تو تھوڑی سی گاڑی باتیں ہیں شروع میں، بعد میں انشاءاللہ آپ کے حساب سے حلوہ آ جائے گا۔ تو مفتی صاحب بولے نا وہ نئی ڈش آ گئی بول کے، تو ذرا یہ نہیں سمجھ میں آنے والی نئی ڈش ہے، نیا ماسٹر بنایا سو ہی ہے، تو تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے زبان پہ چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کا ایمان درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا آدمی کو یقین۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ میں آپ کو ایمان سکھایا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ مؤثر بھی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اثر ڈالنے والا کون؟ اللہ ہے، اثر ڈالنے والا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو چیزوں میں اثر آئے گا، اللہ نہ چاہیں گے تو چیزوں میں اثر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، ہر چیز کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ یہ مائک آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، میرے رب کی چاہت ہے، آواز یہ باہر پھینک رہا ہے۔ جب اللہ نہیں چاہیں گے یہ ردی کے ٹوکری کے قابل ہو جائے گا، کل میونسپل کی گاڑی میں اس کو ڈالنے کے برابر قابل ہو جائے گا۔ ہر چیز اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ چاہیں گے تو دواؤں میں شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ اللہ چاہیں گے تو چیزوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے معاملے ہیں پورے اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ایڑیاں گھس لو کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے بھائی لوگ وظیفوں کی چکروں میں پڑے ہوئے، وظیفے کریں گے مسائل حل کریں گے، نوجوان عاملوں کی چکروں میں کوئی اچھا وظیفہ دے دو، ایک جگہ زبردست دو طرف سے چل رہا، ان کے اماں بابا راضی نہیں ہے، ذرا مان گے جیسا کچھ تو بھی لگا دو، میں فلاں کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں، تھوڑا ادھر سے بھی کچھ تو بھی حرکت پیدا ہوگی جیسا کر دو۔ انہوں کرتے، انہوں کیا خدا ہے؟ انہوں اگر حرکت پیدا کرنا ان کے اندر ہوتا تو ان سے بھی پوچھو کہ آپ کے بھی جلے ہوئے دل کے کتنے راز ہیں، ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں حرکت پیدا ہونے کی امید تھی ہوگی نا۔ سب رانگ نمبر میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وظیفوں کے چکر میں۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، وظیفوں سے مسائل حل کریں گے، وظیفوں سے دکان بھی چلائیں گے، وظیفوں سے کاروبار بھی چلائیں گے، وظیفوں سے ایگزام میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، سب وظیفوں سے ہوگا۔ وظیفوں سے لوگوں کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے۔ ایسا وظیفہ چاہیے کہ لوگ ان کے تابع ہو جائیں، دنیا کو جیتنے چلے گئے۔ سب رانگ نمبر چل رہا، کیوں؟ ایمان میں گڑبڑ ہے، ایمان میں گڑبڑ ہے، سب رانگ نمبر چل رہا۔ ایک ڈاکٹر اگر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کی بیماری کو ہی نہیں پہچانا اور اپنا ٹریٹمنٹ اپنے تجربے سے دیتا جائے گا، بیماری جائے گی، الٹا بیماری بڑھے گی آپ کے جسم میں۔
جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، پوائزن بھر جائے گا. پھر اگر اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بتائے گا کہ آپ کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا، آپ کی تشخیص صحیح نہیں ہوئی. تو اس وقت ہمارے معاشرے کا حال بھی ایسا ہی، چیزیں بگڑ رہی ہے ایک طرف اور اس کے بننے کا علاج ہے دوسری طرف. اصل جگہ کو چھوڑ کر یہ فیل ڈاکٹروں کی چکروں میں امت پڑی ہوئی، اللہ کی ذات سے ہونے کا کوئی یقین نہیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. اب یہ زبردستی ہے. یہ بھائی دعا قبول نہیں ہوتی تو صبر کرو. اللہ نے کہا، نبی نے کہا کہ دعاؤں پر صبر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی دیتے. زبردستی کیوں؟ لگے ہوئے ہیں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے کہ ایسا ہو جانا، بس آپ کر دو. آپ کے مدرسے کو چندہ دے دوں گا، ایسا ہو جانا بول کے کر دو. مسجد کو دے دوں گا، ایسا ہو جانا بول کے کر دو. یہ کام بنا دیں گے، ایسا ہو جانا بول کے. میرے لال، کوئی دنیا کی طاقت ایسا ہو جانا نہیں کر سکتی، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کی صفت ہے فعال لما یرید، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو بس یوں کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز فوری ہو جاتی. وہ ہماری شان نہیں ہے. ہم کہاں وہ شان دوسروں کے اوپر اڑا بیٹھے. اگر یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو یہ جو ماتھا جو غیروں کے سامنے ٹکتا ہے نا، کسی کے بھی قدموں میں پڑ گئے، جا کے کہیں بھی جا کے اپنی پیشانی کو ٹکا دیے، نہیں. یہ صرف اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے، کسی درگاہ پر جھکنے کے لیے نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑنے کے لیے ہے، کسی مرشد کسی پیر کے قدموں میں پڑنے کے لیے نہیں ہے آپ کا سر. اللہ کے نبی نے فرمایا الساجد بین قدم الرحمن، جو بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں گراتا ہے. مسلمانوں، یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ اپنے جیسے بنے ہوئے گندے انسانوں کے قدموں میں جا کر اپنے آپ کو ڈال دو. کہاں پڑے ہوئے ہو آپ؟ مرنا نہیں ہے آپ کو. مر کر آپ اللہ کو صورت نہیں دکھاؤ گے. اللہ اگر پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا، میں نے سانسیں دی، میں نے روزی روٹی دی، میرا کھاتا تھا، میرا پیتا تھا، میں نے عزتیں دی، میں نے تیرے جسم کو صحیح سلامت رکھا، اور جا کر فلاں کے قدموں میں تو کیوں پڑ گیا؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شرک ہے. ایک بزرگ تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے. ایک محترمہ آئے ان کے پاس سوال کرنے، نقاب پہنی ہوئی تھی. کہنے لگی حضرت میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اگر میرا نقاب ہٹا دوں تو آپ بھی میرے اوپر فدا ہو جائے. تو حضرت نے کہا کہ محترمہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ؟ میرا ایمان خطرے میں پڑے گا آپ کو دیکھ کر، یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ تو کہنے لگی کہ حضرت اتنی خوبصورت ہوں پھر بھی میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. بازو والے پریشان کے کیا پڑھ کے پھونک دیے کان میں، حضرت بے ہوش ہو گئے. پانی چھڑک کر حضرت کو ہوش میں لائے تو بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے. اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس محترمہ سے سوال کیا، پھر اس نے وہی سوال دہرایا، اتنی خوبصورت ہوں لیکن میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. پھر حضرت چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں لایا، اپنے آپ کو سنبھالا، تیسری مرتبہ پھر سوال، پھر بے ہوش ہو گئے. مریدین پریشان کے کیا معاملہ ہے ہمارے مرشد کا، ہمارے حضرت کا، بار بار بے ہوش ہو جا رہے. مریدین نے اس محترمہ سے کہا کہ اب آپ ہٹو، ہم ذرا بات کریں گے حضرت سے. پھر انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کیا معاملہ؟ کہنے لگے کہ میاں یہ عورت میاں بیوی کے رشتے میں اپنی سوکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میرا رب اپنی کائنات میں اپنے علاوہ شرک کو کیسے برداشت کرے گا؟ بس مجھے وہ تصور آ جاتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا. ایک بندہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک دے، اپنے مسائل کا حل دوسروں سے ہونے کی امید لگائے، میرے رب کو یہ چیز کیسے پسند ہو سکتی تھی؟ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں معاف کریں گے. شرک کو نہیں معاف کریں گے. ایک
بندے کا نکاح ہوا ایک جگہ پر، 10 کروڑ کا مکان سسرال والوں نے دیا، روز رائلز گاڑی دے دی مہر جہیز کے اندر، اور داماد سے یہ کہہ دیا گیا کہ زندگی بھر آپ کو سونے کے کٹوروں میں کھیر بنا کے پلائیں گے، بیٹھ کے کھاؤ پیر پہ پیر ڈال کے۔ کتنا لکی داماد ہے۔ شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں، صبح ایک آ رہا، شام ایک آ رہا، شوہر برداشت کر سکے گا؟ ارے بولو نا، 10 کروڑ کا مکان ہونے کے باوجود برداشت کر سکے گا؟ روز رائلز، بینٹلی، مرسیڈیز، فراری گاڑیوں کے ہوتے ہوئے برداشت کر سکے گا؟ ساری زندگی کے پیٹ کے مسئلے کے بیٹھے جگہ حل ہونے کے باوجود برداشت کر سکے گا؟ اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا کہ میاں بیوی کا رشتہ غیر کے انوالومنٹ کو پسند نہیں کرتا۔ جب دنیا کے یہ گھٹیا رشتے جو سانسوں کی ڈوری کے ٹوٹنے کے فوری ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، جب یہ دوسروں کے انوالومنٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بندے اور خدا کا رشتہ جو دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اسی لیے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین۔ کیا پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد، اے رب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور سلام پھیرتے جا کے اپنے مرشد کے پیروں میں ماتھا ٹیک دیتا ہے، جھوٹا کہیں کا۔ کہتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، آپ کی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور ساری دنیا کے لوگوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے مدد مانگنے کے لیے۔ نہیں مانگتا تو صرف ایک اللہ سے نہیں مانگتا، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کیفیت کسی دل کے اندر ہے تو آپ کے اعمال وہ 15 لاکھ مصلیوں کے برابر، اور آپ کا ایمان وہ بے وضو نماز پڑھانے والے امام صاحب کے برابر۔ گڑبڑ ہے، رانگ نمبر ہے، پہلے اس کو سدھارو، پہلے اس کے اوپر محنت کرو۔ جب تک آپ کا ایمان نہیں بنے گا وہ اعمال کوئی معنی نہ رکھیں گے۔ کیوں؟ آخرت میں چلنے والا سکہ صرف ایمان ہے، ایمان کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ وہ جنت میں جو الگ الگ فلور ہے نا، وہ اعمال کے بدلے میں ملنے والے۔ اسی لیے ایک جنگ میں ایک کافر صحابہ سے لڑنے کے لیے سامنے آ گئے، ایک صحابی کے تلوار کے ذریعے آ گئے، صحابی نے جیسا ہی تلوار اٹھائی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے۔ بس اسی جنگ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فطرہ، نہ حج، نہ قربانی، کچھ نہیں۔ ایمان قبول کیا، چند منٹوں میں زندگی ختم۔ نبی نے فرمایا جنت میں۔ کیوں؟ ایمان آخرت کی وہ کرنسی ہے جس سے جنت خریدی جاتی۔ اعمال وہ چیزیں ہیں جس سے جنت میں پراپرٹیاں خریدی جاتی۔ بھئی اگر آپ کے پاس انڈیا کی نیشنلٹی ہوگی یہ تبھی تو آپ یہاں پر پراپرٹی خرید سکو گے نا۔ لوگ یہاں سے اتنے جاتے ہیں سعودی، دبئی، بحرین، قطر، کویت، عرب ایمریٹس، پراپرٹی خرید سکتے؟ نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ بیکوز آپ وہاں کے نیشنلٹی نہیں ہے، نہیں خرید سکتے آپ۔ اور جو وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہے کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ تو نیشنلٹی آخرت میں جنت کی نیشنلٹی آپ کو ایمان کی بنیاد پہ ملنے والی۔ اب پھر اس کے اندر جو پراپرٹیاں ہیں، وہ جو نعمتیں ہیں، وہ اتنے ہزار حور ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، تو ساری چیزیں وہ اعمال کے بدلے میں ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو، جنت میں اتنے درخت لگ جائیں گے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ بول دو، ایسا ہو جائے گا۔ تراویح پڑھ لو، ایسا ہو جائے گا۔ ذکر کر لو، ایسا ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب جنت میں، جنت کو سنوارنے کے لیے، بلکہ سواری ہوئی جنت میں اور اپنے شیئر کو بڑھانے کی چیزیں ہیں وہ، لیکن جنت کی پراپرٹی تو ایمان کے بدلے میں ملے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے ایمان کا، چاہے کچھ ہو جائے،
اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک مت کرو، کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بیچ میں مت لاؤ۔ وَإِنْ حَرَّقْتَ، اگر تم کو جلا دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو۔ وَإِنْ قُتِلْتَ، اگر تمہارا مرڈر کر دیا جائے تب بھی اپنے ایمان کو مت چھوڑو۔ وَإِنْ سُلِّبْتَ، اگر تم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے تب بھی اللہ کو مت چھوڑو۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ ابھی یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، چلو گے۔ گھر کی عورتوں کی پرواہ کرنی چاہیے، سب سے زیادہ عقیدے میں کچی ہماری عورتیں، کہیں بھی چلے جائیے شرک کے اڈوں پر سب سے زیادہ یہ کالے برقعے والیاں نظر آئے گی۔ مرد اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اپنی عورت کو ایمان کا سودا کرنے کہیں بھی بھیجے گا۔ ارے وہ جا کے اگر کہیں پر سجدہ کر لی نا، امیڈیٹ وہ آپ کے نکاح سے خارج ہو گئی، اب تو آپ کی بیوی بھی نہیں ہے، وہ آپ کے بچے کی ماں بھی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ معلوم کر لینا تھا کبھی علماء سے۔ آپ کی بیوی جو شرک کرنے چلے گئی کہیں پر، اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس نے شرک کر لیا، اس کا آپ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اب وہ آ کر آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، زناکاری کی زندگی ہے۔ اگر آپ کہیں پر جا کر شرک کر لیے، بیوی حرام ہو گئی آپ کے اوپر۔ آپ اگر ساتھ میں زندگی گزار رہی ہیں، حرام کاری کی زندگی، بچے پیدا کر رہی ہیں، حرامی نسل کو پیدا کر رہے ہیں آپ۔ کبھی غور کیا آپ نے اس پہلو سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کو درگاہوں سے دشمنی، ارے تم کو کیا معلوم دیوبندی لوگ درگاہوں سے دشمنی رکھتے؟ ارے دلی میں جائیے، مرکز نظام الدین کے بازو میں جو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے نا، آزادی کے بعد جب پارٹیشن ہو گیا تھا، دلی شہر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تھا۔ 8 لاکھ مسلمان دلی شہر میں تھے، 50,000 بچ گئے تھے۔ اس کے بعد 7.5 لاکھ آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی، یا تو قتل کر دیے گئے تھے یا پھر دلی چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ ایسے موقع پر کچھ بدماشوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حلہ بول دیا تھا۔ یہ جمعیت العلماء جس کی شاخ آپ کے شہر عادل آباد میں بھی ہے، یہی جمعیت العلماء جا کر ان کا مقابلہ کر کر درگاہ کو اپنے کنٹرول میں لے کر بڑے پیمانے پر جمعیت العلماء نے اس موقع پر عرس منایا تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ خواہ کے بیٹھے جگہ بولتے ہو کہ یہ دیوبندیوں کو درگاہوں سے دشمنی، کوئی دشمنی نہیں۔ تم جو درگاہوں پر جا کر شرک کرتے ہو نا، ہم اس کے پہلے بھی دشمن تھے، آج بھی ہے، آخر دم تک انشاءاللہ دشمنی کرتے رہیں گے اس نظام سے، کیونکہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ دیوبندی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایمان ہے، توحید ہے، تو دوسرے ہاتھ میں نبی کے دین کا جھنڈا، نبی کی سنتیں ہیں۔ یہی ہماری پراپرٹی ہے دنیا کی، نہیں چاہیے ہمیں کوئی چیزیں، چاہے کچھ ہو جاتا ہے ہو جائے۔ درگاہوں سے ہمیں نفرت نہیں، ارے ہم تو درگاہ والوں کو دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ پھاڑ کر دیکھ لیں اس سینے کو، پتا چلے گا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی محبت اس سینے میں بیٹھی ہوئی۔ خواجہ اجمیری کے غلام ہیں ہم، ان کے قدموں کی دھول کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ہم، لیکن صرف ان سے محبت کا دعویٰ کر کر ان کو خدا کی سیٹ پہ نہیں بٹھاتے، ان کو بندوں کی جگہ پر ہی رکھتے۔ اللہ کے نبی معراج میں 7 آسمانوں پر چلے گئے تھے، تب بھی ہم نبی کو انسان ہی مانتے، خدا نہیں مانتے۔ سمجھا آپ نے؟ اللہ کے نبی کا جو معراج کا واقعہ تھا، ایک بزرگ نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا، العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے اگرچہ 7 آسمانوں پہ چلا جائے۔ نبی 7 آسمانوں پر چلے گئے تھے نا معراج میں، تو اللہ نے کیا کہا نبی کو؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ اللہ نے وہاں بھی بندے کا ورڈ استعمال کیا، رب کا، خدا کا، اللہ کا ورڈ استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے اگرچہ 7 آسمانوں پر چلے جائے۔ والرب رب وان تنزل، اللہ اللہ ہی ہے اگرچہ اپنا پاور نہ بتائے۔ آج کل مسلمانوں کو بڑا یہ احساس ہے نا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، اللہ میاں مدد کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
کہ دنیا کے اندر جو ظالم ہے وہ یہ سوچ سمجھ کر نہ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں مودے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے نہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جب لوگوں کے سینے اور دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کی ڈور مضبوط کریں گے نا، پھر یہ ظالموں کو معلوم ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ منافقین اور ظالمین کو سب کو جکیڑ کر جمع کرنے والے ایک دن آئے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے وہ اللہ ہی ہے، اگر اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا، دکھانے کے ٹائم پہ دکھائیں گے۔ اب یہاں بھی ہماری زبردستی ہے، اب کئی کو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ مدد، کئی کو کرنا مدد۔ آپ کیا کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرتے تو میں تمہاری مدد کرتا۔ آپ نے اللہ کے دین کی کوئی مدد کی؟ صحابہ نے مدد کی تھی۔ 17 رمضان کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے بھیج کر صحابہ کی مدد فرمائی۔ آج بھی اگر آپ اپنے اعمال کو درست کر لو گے تو آج بھی فرشتے آئیں گے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ فرشتے آج بھی موجود ہے، اور وہ مددوں کا وعدہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کے باوجود آج بھی مدد کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ تمہارا صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اوپر رہو گے اگر ایمان آج نیچے ہو، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اپنے ایمان پہ محنت کرو، اپنے ایمان پہ محنت کرو، جاؤ جماعتوں میں، جاؤ اللہ والوں کے پاس، جاؤ خانقاہوں میں جا کے بیٹھو، ان خانقاہوں میں جاؤ جو خانقاہیں آپ کا ایمان بناتی ہیں، ایمان بگاڑتی ہے نہیں۔ بہت سی خانقاہیں ایسی بھی ہے جہاں جانے سے آپ کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، پیرانے پیر کی نماز معاف نہیں ہوئی، نبی کی نماز معاف نہیں ہوئی، خانقاہ میں جانے سے نمازیں معاف۔ بہت سی نمازیں ایسی ہیں جہاں پر جانے سے دین معاف ہو جاتا ہے، نہیں، ایسی خانقاہوں میں جائیے جہاں آپ کو اللہ کے عشق کا جام پلایا جاتا ہو، نبی کی محبت آپ کے دل میں بٹھائی جاتی ہے، ایسی خانقاہوں میں جائیے، اللہ ملے گا آپ کو، ورنہ کچھ نہیں ملے گا، سینہ کالا ہوگا، خالی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ایسا اندھیرا ہوگا چہرے کو دیکھ کر بول سکیں گے کہ یہ لعنت برس رہی اس کے اوپر۔ میک اپ مار کے آ رہی اپنے لوگوں کے سامنے آنے کے لیے، زبردست میک اپ، پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اندر حضرت کے روم میں، آنے سے پہلے زبردست وہ کریم یہ کریم فلاں فلاں، وہ صابن یہ صابن، زبردست بالوں کو سنوار کے آ رہی، لوگ دیکھ کے کیا نور ہے ہمارے حضرت کے چہرے پہ۔ وہ حضرت جو ہے نا، وہ عقیدے کی بدعمالی کا جو کالا پن ہے چہرے پہ، یہ امریکہ کے وہ کریموں کی برکت ہے جو آپ کے عقیدے کے، آپ کے حضرت کے پاپوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اسی لیے ایسی جگہوں پر جائیے جہاں چہروں پر سجدوں کا نور نظر آیا، دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کے چہروں پر سرور آپ کو نظر آئے، ایسی جگہوں پر جائیے۔ آئیے میں لے کے جاؤں گا، وہیں سے آ رہا ہوں سیدھا آپ کے پاس، آ کے یہیں پر بیٹھاتا ہوں، 4 بجے پہنچا ہوں، تو جائیے ایمان سیکھیے، جماعتوں میں جائیے، اور جا کے خالی ٹائم پاس مت کیجیے، ایمان پہ محنت کیجیے، سنیے صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، تب جا کر ان کا ایمان بنا، محنتیں کیجیے۔ یہ کام ولی گر ہے، جو آدمی صحیح نیت سے اس کام میں لگتا ہے، اصولوں کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کا دوست ولی بن جاتا ہے۔ وہ آج بھی کام کی برکتیں موجود ہے، آپ جائیے ترتیب کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ولی بن کے آئیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایسا بابرکت بنائیں گے، آپ کسی کے گھر میں قدم رکھیں گے وہاں سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں کے پاس جائیے، جا کے بیٹھیے، آپ ایک شہر میں بیٹھ جائیں گے، اس کی برکت سے پورے شہر کے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تاثیر ہوتی ہے اللہ والوں کے اندر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اکبر بادشاہ، اکبر زندیق،
جسے آج یہ اسلام دشمن طاقتیں اکبر دا گریٹ کہتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے ہمارے نبی کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین لانچ کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ نبی کا دین 1000 سال کے واسطے تھا، ایکسپائر ہو گیا، اب یہاں سے میرا دین چلے گا، وہ کہتا تھا۔ وہ پورا ایک فتنہ پھیلا دیا تھا اس ملک میں۔ 400 سال پہلے علماء کی گردنیں مار دی جاتی، قرآن جلا دیے گئے، خنزیروں کا گوشت باضابطہ کاٹ کاٹ کر لوگوں کے گھر میں پکنے لگا۔ جس خنزیر کے ایک ایک بال کو حرام کر دیا گیا، اگر کسی خنزیر کا ایک بال یہ اقصی مسجد کے حوض میں بھی گر جائے پورا پانی ناپاک ہے، صاف کرنا پڑے گا۔ اس خنزیر کا گوشت کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کے گھروں میں بانٹا جاتا۔ علماء کے اوپر پابندی تھی، روزانہ داڑھی شیونگ کرو، بادشاہ کے قدموں میں لا کے ڈالو۔ ایسا اکبر زندیق بددین بادشاہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کا فقیر کھڑا ہوا اس کے مقابلے میں، اور ایسا انقلاب برپا کیا حضرت مجدد صاحب نے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کارنامہ ان کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر، چوتھی نسل کے ہوتے ہوئے یہ پورا ہندوستان ایسا بدل گیا کہ پھر عالمگیر نے اس ملک پر 50 سال قرآن اور حدیث کی روشنی میں محنت کی، دی حکومت چلائی۔ ایک طرف اکبر چلا تھا نبی کے دین کو مٹانے، اور دوسری طرف اورنگزیب 50 سال تک نبی کے دین کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہے، اور ایسے تیار ہوئے اورنگزیب عالمگیر۔ آج آپ تراویح کے اندر 2 پارے نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پیر جواب دے جائیں گے، ہمتیں آپ کی مان پڑ جائے گی۔ میرا اورنگزیب عالمگیر روزانہ تہجد کی نماز میں پوری زندگی بھر 6 پارے کی تلاوت کرتے تھے، سال بھر 6 پارے پڑھتے تھے۔ زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو بادشاہ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ 2 کوڑی کی دولت آ جائے تو آدمی کے دل میں زنا کی خواہش انگڑائیاں لینے لگے۔ ملک ہندوستان کا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر 50 سال اللہ اور اس کے نبی کے دین کو سامنے رکھ کر بندوں کی خدمت کیا، حکومت کیا۔ کس کی محنت؟ مجدد صاحب کی محنت۔ بادشاہ نے مجدد صاحب کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ یہ 5.5-6 فٹ کے قد کے معمولی کمزور ضعیف اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، وہاں بیٹھ کر مجدد صاحب بادشاہ کے دل پر تصرف کرتے تھے، توجہ ڈالتے، بادشاہ کے منسٹروں کے اوپر توجہ ڈالتے، خطوط لکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ چند سالوں کے اندر پورا ہندوستان بدل گیا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ زندیق اکبر جو نبی کے دین کو ختم کرنے چلا تھا، ایک ایسا دور بھی آیا کہ موت کے وقت اللہ نے اس کو بھی توبہ کی توفیق دی، کلمہ پڑھ کے مرا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ایسوں کی خانقاہوں میں جائیے جہاں جانے سے زندگیوں کو، نبی کے دین کو مٹانے والوں کو ایمان نصیب ہو جائے، تو ایسی جگہ پہ جائیے۔ ایک خامخواہ کے ایسی جگہ پہ کیوں جا رہے جہاں اپنی مرضی سے ایمان نشاور کر کے آ رہے آپ؟ لے کے چلیے انشاءاللہ۔ اگر ان کے سینے چیرے جائے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی، ایمان کا الف نظر نہیں آئے گا ان کے سینوں میں۔ ان کے پاس جا کے ایمان خراب کرتے بیٹھے ہوئے، درگاہوں کی چکروں میں پڑے ہوئے۔ مانیے بزرگ کو، جائیے فاتحہ خوانی کیجیے، سجدہ مت کیجیے، وہاں پر مرادیں مت مانگیے ان سے۔ کوئی آپ کو بیوقوف بنایا ہوگا کہ کلکٹر کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتے، فلاں کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتے، بیچ میں واسطہ لگاتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا جواب دے دیا قرآن میں کہ جو لوگ شرک کرتے تھے پہلے زمانے میں، وہ بھی یہی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے نہیں کرتے، بس ہم ان کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں۔ ارے یہ جو واسطے ہیں اکھاڑ کے پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی سے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے نبی اگر میرے صحابہ، اگر آپ کے صحابہ یہ سوال کرے کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ سے کیسے مانگے، تو نبی آپ کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھ سے مانگنے والوں کو مجھی سے مانگنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ
بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اور یہ دوسری طرف آپ کے یہ چور مریدین، چور مرشدین آپ کو اللہ سے کاٹ کر دوسروں سے جوڑ رہے ہیں اور آپ کو صحیح لگ رہا ہو. اللہ کا قرآن جھوٹا لگ رہا آپ کو؟ اللہ کی تعلیم غلط لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا ایمان، اپنے ایمان کو درست کرو، ان تؤمن باللہ، ایمان کو درست. پھر اس کے بعد ان تؤمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان. فرشتے سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. پچھلے زمانے میں کچھ امتیں، کچھ قومیں ایسی گزری ہے جو یہ کہتی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، انسان تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری اس پر ایمان. جتنی کتابیں کا مطلب تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور 100 صحیفے، اس کے علاوہ اور بھی تھی ہوں گی ہم نہیں جانتے، لیکن جتنی اللہ نے اتاری ہم وہ ساری کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح. لیکن لوگوں نے تورات کو بدل دیا، زبور کو بدلا، انجیل کو بدلا. آج انجیل بائبل کے نام سے، تورات یہودیوں کے پاس تلمود کے نام سے ملے گی. بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے کرکشن پہ کرکشن مارتے گئے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی، قرآن کا ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آج تک ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن نہیں بدلے گا، قیامت تک نہیں بدلے گا. اور یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ حافظوں کے سینوں کے ذریعے سے لیں گے. قرآن حافظوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا، علماء کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ رہے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا رسولوں پر ایمان. اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے 30، 32، 35 رسولوں کا نام قرآن میں ذکر کیا. اس کے علاوہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا نام قرآن میں نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان کہ اللہ نے جتنوں کو رسول بنا کر بھیجا وہ اللہ کے رسول تھے، برحق تھے. اب ہم اپنی جانب سے ایکسٹرا باتیں نہیں بولتے. بعض مسلمانوں میں لوگ کہتے ہیں کہ رام بھی نبی تھے، لکشمن بھی نبی تھے، وہ چندر جی بھی نبی تھے، وہ زرتشت بھی نبی تھے. بھائی آپ بولیے، ہم نہیں بولتے ویسا. اگر وہ نبی تھے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تھے تو بھی ٹھیک ہے. ہم کسی ایسی بات کو اپنی طرف سے نہیں بولتے جس بات کو نہ اللہ نے بولا نہ نبی نے بولا. ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہم تو یہی بولیں گے کہ اللہ نے جتنے پیغمبروں کو اتارا ان پر ہمارا ایمان ہے، بس وہ سب برحق ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کے دن پر ایمان، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور وہ زندگی کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اسی لیے مسلمان کوئی بھی عمل آخرت کی زندگی کو سوچ کر کرتا ہے. اگر نیکی کرنا ہے جنت کی طلب میں، مسلمان گناہوں سے بچتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور چھٹویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اور برے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بس اتنا طے شدہ ہے کہ ہمارے جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں اس میں ہماری گناہوں کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. آپ گناہوں سے توبہ کیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا. آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے استغفار کرو. اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہو گئی، قرآن کہتا ہے استغفار کرو. اگر آپ کی پراپرٹیوں کا نقصان ہو رہا، حکومتوں کا نقصان ہو رہا، قرآن کہتا ہے توبہ کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو استغفار کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ پانی برسائیں گے. مہنگائی ختم ہوگی پیداوار ہونے کی وجہ سے. آج مہنگائی کی مار ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، مسائل حل ہو جائیں گے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری پراپرٹیوں میں، تمہاری اولاد میں برکت دیں گے. اگر آپ برکت نہیں دیکھتے توبہ کرو، استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، 7 نالا سوکھ گیا، ڈیم سوکھ گئے، تالاب سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئی، پانی کا قحط پڑ گیا، لوگ ہر جگہ پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتی باڑیوں کو بھی لہلہاتی والی بنا دیں گے، باغات کو بھی چمکا دیں گے۔ آموں کا سیزن ہے، ہمارے علاقے سے آم جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، پورا پھل پندا ٹوٹ جاتا ہے، پھول گر جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا توبہ استغفار کرو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اکثر ہمارے مسائل بیماریوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایمان، سوال کیا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے بولو کہ ہمارا رب اللہ، زبان سے بولو کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیں پڑھو، نمازوں کی پابندی مسلمانوں کو کرنی چاہیے، 5 نمازیں مسلمان پابندی سے پڑھے۔ مسلمان سال بھر کا مسلمان ہے، صرف رمضان ہی یہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، روزے رکھنا، اللہ معاف کرے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے معمولی بہانوں سے روزے چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا 1 روزہ اگر چھوٹ جائے، ساری زندگی بھی روزے رکھیں گے نا، 1 روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اتنا بابرکت روزہ، معمولی بہانوں سے ہم نے روزے کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے مالدار بنایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نکالو۔ آج امت کی غریبی کا حل ہماری زکوٰۃ میں ہے۔ اگر ہم پابندی سے زکوٰۃ نکالیں، امت کی غربت ختم ہو سکتی۔ لوگ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ کئی پلاٹ آپ کے نام پر ہے، اچھا ریٹ آئے گا تو نکالیں گے، ہر سال اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کا حساب کر کر زکوٰۃ فرض تھی، لوگ بہانے بناتے ہیں۔ کارخانے چل رہے ہیں، بینک بیلنس ہے، کارخانوں کے اوپر لون لیا ہوا ہے، لوگ علماء کے سامنے پورا مسئلہ نہیں بتاتے، آدھا مسئلہ بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، فون کر کر کہنے لگے کہ ایک صاحب ہے 4 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے ان کی، اور انہوں نے بینک سے 40 کروڑ کا لون لیا ہوا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ جس کا مسئلہ ہے نا، ان سے کہو کہ وہ خود مجھ سے پوچھے، آپ مت پوچھیے۔ اسی لیے اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ وہ ذرا زکوٰۃ کا مسئلہ وہ فلاں مفتی صاحب سے پوچھ کے بولو، تو آپ کہہ دیجئے آپ ڈائریکٹ بات کر لو کہ بروکریاں کہیں کو بیچ میں۔ یہ اصل میں ڈنڈی مارنے کے لیے ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی ڈنڈی۔ تو ان صاحب نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب 4 لاکھ روپے میری ہر مہینہ تنخواہ ہے، 40 کروڑ روپے میں نے لون نکالا ہوا ہے بینک سے کاروبار کے لیے، اور ہر مہینہ اتنا مجھے انسٹالمنٹ جاتا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ امبانی کے داماد ہیں کیا، جو بینک نے اٹھا کے آپ کو 40 کروڑ روپے لون دے دیا؟ اگر دے دیا تو مجھے بھی دلائیے، 40 نہیں 2 زیرو کم کر کر ہی دلا دیجئے۔ تو جب ان کو کھود کر ان کی جب یعنی تفتیش کی گئی، کاؤنسلنگ کی گئی، 3rd ڈگری کا استعمال کیا گیا سوالات کے ذریعے، تو یہ بھانڈا پھوٹا کہ 40 کروڑ کے لون کے لیے 65 کروڑ کی پراپرٹی گروی رکھی ہوئی ہے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ 40 کروڑ قرضہ ہے نا، 65 کروڑ کی پراپرٹی، 40 کروڑ کی زکوٰۃ معاف ہے، 25 کروڑ جو اوپر کے ایکسٹرا ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہے، جا کے نکالیے۔ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں زکوٰۃ نکالنے میں۔ نبی نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے، نکالو مال پاک ہو جائے گا۔ ورنہ آپ نے دیکھا کووڈ میں کتنے لوگ تھے 1-1 کروڑ روپے دواخانوں کے پیٹوں پہ ڈال کر آئے، ڈاکٹروں کی جھولیوں میں ڈال کے آئے 1-1 کروڑ روپے، زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ تعالیٰ نے حالات میں گرفتار کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ زبان سے بولو اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ نے استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے تو حج کرو۔ ہم میں سے جو آدمی 4-5 لاکھ کا مالک ہے، اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرنا چاہیے۔
ہم میں سے جس آدمی کے پاس 45,000 روپے ہے، 45,000، سونا نہیں چاندی نہیں، 1 سال سے آپ کے پاس 45,000 رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، کہاں بھاگ رہے آپ کے ہاتھ کے اندر آئی فون 13 پرو 14 پرو، اور آپ زکوٰۃ سے بھاگنے کے چکر میں 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، 2 لاکھ کی 2 ویلر ہے، لاکھوں کی کاریں ہیں، کروڑوں کے بنگلے ہیں، دنیا بھر کی پراپرٹیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، پھر بھی بھاگ رہے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس انتظار میں حج نہیں کرتے۔ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، ہمیں کیا لینا دینا؟ اتنی بڑی وعید۔ اللہ معاف کرے، دولت مند لوگ بوڑھے ہونے کے چکر میں ہیں، بوڑھے ہونے کے انتظار میں ہیں حج کرنے کے لیے، اور یہ سینٹیمنٹ ہے لوگوں کے، بڑھاپے میں حج کرے تو زندگی بھر کے پاپ دھل جاتے۔ اوہو، کتنی اچھی تدبیر نکال لی انہوں نے۔ یہ ہمت نہیں ہے کہ جوانی میں حج کریں گے، جو پاپ ہو گیا معاف کرا لیں گے، آئندہ کوئی پاپ نہیں کریں گے، یہ پلان نہیں ہے۔ بڑھاپے میں حج کریں گے، پلاننگ یہ ہے زندگی میں جتنے پاپ ہو گئے سب دھل جائیں گے۔ اور پاپ کیسا؟ ساری زندگی رشوت لیتا رہا کمبخت کہیں کا، اور حرام مال سے جا کے حج کر کے آیا، سینے میں کینہ، پیٹ میں حرام، کعبہ کے چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ پوری دنیا کو چکر میں ڈال کے وہاں کعبہ کے چکر مار رہے۔ اسی لیے ایک صاحب مجھے کہنے لگے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں توبہ کر لیا تو رشوت معاف ہوتی کیا؟ میں بولا بالکل بھی معاف نہیں ہوتی، پھیڑ کے جاؤ، جس سے رشوت لیے تھے واپس کر کے جاؤ۔ 30 سال کی سروس ڈھونڈو، 30 سال میں جس سے رشوت لیے، جو فائلوں کے اوپر رشوت لیے، کہاں کہاں دلالی کی، کہاں کہاں منہ مارا آپ نے، کہاں کہاں کمیشن کھایا، جھوٹ بول کر، لوگوں کو ڈنڈی دے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر رکھ کر سب کا حساب دینا پڑے گا۔ توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ توبہ تو اللہ میاں کے ساتھ میں آپ نے جو گناہ کر لیا اس پہ توبہ سے کام چلنے والا ہے، لوگوں کا جو آپ نے ڈبایا نا اس سے توبہ پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ زندگی بھر بھی استغفار کرے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اکثر لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، لوگ حج نہیں کرتے، حج کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی سے چند منٹوں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ میرا غلہ آپ کے 2.5 گھنٹے پورے ہونے نہیں دیں گا۔ یہ مصعب بولے تھے جوشیلا بیان کرنا ان کو، اب آج کل تو ہم بڑے بزرگوں کے جیسا بیان کر رہے خاموش۔ آج کل میرے بیانات جو ہے 80 سال کے بوڑھے کے جیسے ٹھنڈے بیانات ہو رہے میرے، کہ فردوس مصعب بولے تھے جوشیلا بیان کرو بول کے، پورا جوش آ گیا تھا، گلہ بڑھ گیا۔ اس لیے بولتے نا ہوش میں جوش میں ہوش نہیں کھونا ہوگا۔ ہوش تو نہیں کھونے کہ ایک بات توڑ کے بولے دنیا کو سنانے کے لیے کیوں بیٹھ گئے۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی سے، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ کو میں نے جسم کے بارے میں 3 مثالیں دی تھی نا، ایک ہے آپ کا جسم، دوسرے ہے دل، تیسرے احساس، فیلنگ، کیفیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت فیلنگ کے ساتھ، عبادت کیفیت کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بتاتے ہیں نا کہ نماز ایسی پڑھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز ایسی پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب نماز میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کا احساس ہے تو پھر یہ ہاتھ کھجائے گا نہیں، داڑھی کو آستین اتارے گا نہیں، نماز میں کپڑے نہیں جھٹکے گا آدمی، سجدے میں جا رہے تو پیچھے سے اپنا دامن اٹھا کے رکھ رہے کہ اس پہ بھی نہ ٹوٹے۔ اگر نماز میں دل لگا ہوا ہوتا تو یہ سب چکر کیوں ہوتے بھائی؟
صحابہ کی نمازیں کیسی تھی دیکھو، صحابہ کیچڑ پر سجدہ کر لیے، احساس نہیں۔ حضرت علی کو نماز میں جسم پر تیر لگ گیا، احساس نہیں، کیسا فنا ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب گولکنڈہ قلعے کو فتح کرنے حیدرآباد آئے تھے فوج لے کے، پورے قلعے کو اطراف سے گھیر لیے تھے گولکنڈے کو، نماز کا وقت ہو گیا، اورنگزیب نے اپنے فوجیوں سے کہا ہتھیار پھینکو زمین پہ، صف بناؤ، پورے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے ایک صاحب سے کہا کہ چلو نماز پڑھاؤ، امام صاحب آگے بڑھے، نماز پڑھانا شروع۔ ادھر سے قلعے کے اوپر سے ایک تیر لگا امام صاحب کو، نماز کی حالت میں شہید۔ پیچھے سے ایک آدمی آگے بڑھا، نماز کو کنٹینیو کیا امام بن کر، پھر ایک تیر لگا، دوسرا آدمی شہید۔ نماز ٹوٹی نہیں، نماز کنٹینیو ہو رہی، نماز میں امام بدلتے جا رہے ہیں۔ پھر تیسرا آدمی آگے بڑھا پہلی صف میں سے، اس کو بھی تیر لگا، نماز شہید۔ جب امام صاحب شہید، جب 3 لوگ امام کے مصلی پر آ کر شہید ہو گئے تو اورنگزیب عالمگیر چوتھے آدمی تھے جو آگے بڑھ کر مصلی کے اوپر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سامنے والوں پر ایسا روب اور دبدبا ڈالا کہ وہ تیر چلانا بھول گئے، ورنہ ان کو تو اچھا موقع تھا کہ مارو، ختم کر دو، قصہ ختم، کمانڈر ہی ختم تو فوج کہاں کی۔ لیکن ایمان والے کا دل نماز میں ایسا ہوتا ہے، انہوں نے جنگ کے موقع پر تیروں کی برسات میں بھی امامت نہیں چھوڑی اورنگزیب عالمگیر نے، اور ہم رمضان میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہیں، سحری کی چکر میں فرض نماز چھوٹ جا رہی، افطاریوں کی چکر میں مغرب کی نماز چھوٹ جا رہی، جماعت چھوٹ جا رہی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت ایسی کرو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ مجھے دیکھ رہے۔ آپ ہر جگہ اگر آدمی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان کے اندر سے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر زندگی میں نیکیوں کا ماحول ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر عبادتیں کرو۔ نبی نے فرمایا یہ اسلام، یہ ایمان اور یہ احسان، یہ ساری چیزیں ملا کر دین بنتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، آج یہ جو حالات ہے یہ ہمارے دین کی خرابی کی وجہ سے، یا تو ہمارا ایمان بگڑا ہوا ہے یا ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، یا اگر 2 چیزیں ہیں تو پھر ہمارے اندر احساس نہیں، کیفیات نہیں، ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں، ہمارے سجدوں میں اللہ کی محبت کا مزہ نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کی بڑائی کا ہمارے دلوں کے اندر یقین نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، بیٹھو سچی پکی توبہ کرو، ابھی بھی 4-5 دن باقی ہے، ان 4-5 دنوں کو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرو، کچھ دو اللہ کے واسطے، تنہائیوں میں رو اللہ کے سامنے، بتاؤ اللہ کو کہ اے اللہ میں آپ کے لیے رو رہا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ لمبی لمبی رکعت والی نمازیں پڑھو، رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، قرات لمبی کرو، اللہ کو بتاؤ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے آدھے گھنٹے سے رکوع میں ہوں۔ اللہ کو بتاؤ کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسی لیے آدھے گھنٹے سے میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں۔ بتاؤ بھائی، دنیا والوں کو نہیں بتاتے آپ، معمولی دعوتوں میں کھانے کے چکر میں 4-4 گھنٹے بیکار کے ضائع کرتے ہیں۔ اگر وہ 4 گھنٹے میں سے 40 منٹ اگر اللہ کے سامنے مصلی پر اگر خرچ کر دیتے، اللہ کے ولی بن جاتے، لوگ آپ کو چھو کے برکت لے کر جاتے۔ کل ہی ہمارے حضرت اعتکاف میں ایک واقعہ سنا رہے تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ جس کے اوپر بھی پڑھ کے پھونک دیتے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ تو ان کے مریدوں نے ایک پلان یہ کیا کہ گھر کے سامنے بڑا ڈرم رکھ دیا،
ڈرم میں پانی بھر دیتے، حضرت صبح میں آ کے اس میں پھونک کے چلے جاتے، سارے علاقے کے لوگ وہ پانی لے جا کر استعمال کرتے، سارے مسائل حل۔ جب ڈرم ختم ہوتا پھر ڈرم بھرتے، پھر حضرت سے بولتے بھر گیا، پھر آ کے حضرت پھونک مار کے چلے جاتے۔ تو آدمی عبادتوں سے اللہ کا قریب ہی بنتا ہے۔ یہ جتنے بزرگان دین گزرے نا، پیران پیر عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، مالک بن دینار، ابراہیم بن ادہم، حبیب اعجمی، شیخ احمد مسروخ، خواجہ نظام الدین اولیاء، مجدد الفسانی، پیران سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر، یہ جتنے بھی ولی اللہ دنیا سے گزرے ان کی زندگیوں میں عبادتوں کا ماحول تھا۔ دن بھر روزے رکھنا، رات بھر نمازیں پڑھنا، عبادتوں کا ماحول تھا زندگیوں کے اندر۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی قبر پر جا کر آنکھیں بند کر کر اپنے دل پر جائزہ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ انتقال ہو کر 320 سال ہو گئے، آج بھی اللہ کے اس ولی کی قبر پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاری تھی، دن بھر حکومت چلاتے، رات بھر مصلی بچھا کر ساری کائنات کے شہنشاہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے۔ تب اللہ نے مر کر 325 سال ہو گئے، 3 صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے حضرت شیخ لطیف الرحمان صاحب کہنے لگے، یہ اورنگزیب عالمگیر بڑا عجیب انسان تھا، یہ دنیا کا بھی بادشاہ تھا، یہ آخرت کا بھی بادشاہ تھا۔ کیسی زندگی، دنیا میں 50 سال کی بادشاہت ملی، آخرت میں وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے۔ اپنی زندگی کو ایسی عبادتوں میں، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھ کر بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے آتے اپنے روٹی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے اس ملک کے خزانے کے پیسے کو استعمال نہیں کیا۔ یہ دیش کے لٹیروں کو اسی لیے وہ برے لگتے۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء اللہ کی زندگیاں ایسی تھی، بزرگان دین کی زندگیاں ایسی تھی، ان کا دین مضبوط تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، احسان تھا، ان کی زندگیوں میں جگہ جگہ پر اللہ کا آپشن تھا۔ جو لوگ ہمیشہ اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، دین کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو ٹھوس مضبوط دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔